اچھا مولانا صاحب، آج کل کے نوجوانوں کے ایک دو مسائل ہیں جی جس میں ایک ہے کہ آج کل جیسے نوجوان کرپٹو کرنسی جو بٹ کوائن آپ نے سنا ہوگا، یا فارن کرنسی ٹریڈنگ یا فارکس ٹریڈنگ کے نام سے آج کل مختلف کام کر رہے ہیں، تو اس میں اچھے خاصے پیسے بھی ہیں. جی تو اس کو آپ شرعی نقطہ نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ حیات بھیجا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرے تو بڑی سادہ سی صورت ہے. مثال کے طور پر پہلے میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنین، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو. یہ شریعت کا حکم ہے. اب زمانے نے ترقی کی، موبائل آ گئے، ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں، یوٹیوب پر ہے. تو عورت کو جس طرح میرے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا حرام ہے، تو ویڈیو ان کی دیکھنا بھی تو حرام ہوا. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ شرعی مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، ویسے جو حکم چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلے گا. اب آ جاتے ہیں کرپٹو کرنسی. اس کا تعلق تو کہ بیوع سے ہے، خریدنے بیچنے سے ہے، پیسے کے ساتھ ہے. تو جو احکامات پیسے کے ہیں، جو مسائل وہ ہیں، وہی اس پر بھی لاگو ہوں گے. سب سے پہلے اب شریعت یہ دیکھے گی یہ سمن ہے بھی کہ نہیں. یہ فقہا کا کام ہے. کرپٹو کرنسی کی تو ابھی سمنیت ہی طے نہیں ہو رہی کہ یہ سمن بھی ہے کہ نہیں. جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، فرض پہ میرے پاس بٹ کوائن ہے، وہ خاص ایک کوڈ ہی ہوگا نا. اب وہ میرا کوڈ جو ہے میرے پاس ہی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا ہوا. میرے پاس 2 کروڑ کی فرض کے بٹ کوائن ہے، میں آپ مر جاتا ہوں، میرا وہ کوڈ کون کھول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب وہ نہیں کھلے گا. تو وہ جو 2 کروڑ روپیہ اگر ہے وہ سمن آپ کے ہاں، وہ کہاں گیا؟ دیکھیں نا، پہلے میں پوری بات کر رہا ہوں. تو کرپٹو کرنسی کی پہلے حیثیت طے ہوگی کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. اگر اس کو ہنڈی کے درجے میں رکھیں پھر شاید کوئی جواز نکلتا ہو کہ یہ میرے پاس رسید ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے. میں وہ رسید آپ کو دیتا ہوں، آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیں گے کہ چلو جی میں اس کو قبول کرتے یہ سامان تجھے بھیج دیتا ہوں، اور اس کو وہ کیش کروا کے پیسے اپنے جیب میں ڈال دیتا ہے. تو اس سے یہ بنا حوالہ صرف. یہ ایسی ہے جیسے میں آپ کو یہ موبائل دیتا ہوں بطور استقے زمانہ کے بھی، جس کو تو یہ موبائل دے گا وہ تجھے 2 لاکھ روپے دے دے گا. اب حقیقت میں یہ موبائل 2 لاکھ نہیں ہے، 2 لاکھ کے لیے یہ صرف رسید ہے. تو اگر کرپٹو کرنسی کو صرف رسید کے طور پر مانے پھر شاید کوئی شکل نکلے. اصل یہ فتویٰ تو مفتیان کرام یہ دیں گے. ان کے درمیان بھی یہ جنگ چل رہی ہے، اور اس کا اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے بیٹھ کر اس کی حیثیت طے کرے. یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ کرنسی بھی آیا کہ ہے کہ نہیں. پھر اس کے اوپر ظاہر ہے جس کے پیچھے کوئی پاور ہو. جب جس طرح ہمارا روپیہ ہے، حقیقت میں تو یہ بھی کرنسی نہیں ہے، لیکن فقہا نے اس کو کرنسی کیوں مان لی ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی جو ہے وہ گارنٹی ہے کہ جس کے پاس یہ 1000 روپے کا نوٹ ہوگا، اگر دکاندار نہیں لیتا وہ جا کے گورنمنٹ کو کہیں گے بھائی تیرا نوٹ یہ قبول کیوں نہیں کر رہا. تو وہ اس سے پوچھے گا تیرے باقی نوٹ ہم قبول کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا. یعنی کہنے کا مطلب پیچھے پوری ایک ملک کی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہے جس وجہ سے وہ کرنسی بنا. اور حقیقت میں اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے، سونا اور چاندی اور باقی جتنی چیزیں ایسٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح کیا کرپٹو کرنسی کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ مولانا صاحب، جیسے آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، جی تو پاکستان گورنمنٹ سمیت جی کئی گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ بھی اس کو کرنسی مانتی ہے، بلکہ اپنا سرمایہ بھی وہ گورنمنٹس اس میں شفٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی تھی، پیچھے گورنمنٹ کی طاقت ہے، لیکن گورنمنٹ تو سود بھی مان رہی ہے، گورنمنٹ تو جوا کو بھی مان رہی ہے، گورنمنٹ تو پرائز بانڈ بھی مانتی ہے، گورنمنٹ یہ ساری چیزیں مانتی ہے نا. لیکن اب شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں گے ساری حرام ہے. تو گورنمنٹ کا ماننا ہی حتمی نہیں ہے کہ چونکہ گورنمنٹ نے مان لیا لہذا آپ بھی اس کو کرنسی مان لیں. نہیں، اس کے اوپر شرعی اصول اور ضابطے لاگو ہوں گے. پھر اس کے اندر اگر اس ضابطوں کے اندر اگر یہ شرط ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کو مانے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ مان رہی ہے، تو تب یہ جب بھی برحال میرے نزدیک تو جب کوئی اسلامی مفتی فتویٰ دے گا کہ یہ کرنسی ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، تب یہ کرنسی بنے گی. ورنہ یہ گورنمنٹ کے ماننے سے، تاجروں کے ماننے سے یا کسی کے ماننے سے کرنسی نہیں کھلائے گی. اب میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ تاجروں کی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہوتی ہے کیا جس کے اندر وہ قیمت لکھی ہوئی آتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مثلا کوئی مشینری ہے، اس کے ساتھ ایک کاغذ بھی آتا ہے جو جیسے وہ کیا اس کو لفظ کیا بولتے ہیں اس کے لیے؟ کیو آر کوڈ ہوتا ہے. کیو آر کوڈ ہوتا ہے. تو ایک تاجر آیا، میں بڑا حیران، اس نے مجھے پوچھا کہ یہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک گاہک ہم سے کوئی چیز خرید لیتا ہے، وہ یہ کوڈ نہیں لیتا ہم سے، وہ یا یوں کہ وہ رسید نہیں لیتا ہم سے، وہ ہمارے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں. وہ دوسرے کئی لوگ جو جن کے پاس وہ بار کوڈ نہیں ہوتا وہ ہم سے یہی خالی کاغذ خرید کر لے جاتے ہیں تاکہ اپنی مشین کے ساتھ لگا کر اس کو بیچ سکیں. تو اب دیکھو یہ پہلی دفعہ مسئلہ سامنے ہے کہ یہ کیا ہے. تو دین رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے
صرف فرق اتنا ہے کہ بالکل 100% صحیح انداز میں وہ چیز شریر کے سامنے رکھ دی جائے. میرے سامنے اب تک جو کرپٹو کرنسی کی حیثیت ہے، یہ میں جس سے بھی بحث کرتا ہوں وہ اس کا کرنسی ہونا ثابت نہیں کر پاتا کہ یہ کرنسی ہے. دراصل اب اس کو یوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا سافٹ ویئر کورل ڈرا ہے، فزیکلی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کمپیوٹر چونکہ خود فزیکلی ایک مشین ہے، اس مشین میں جب وہ سافٹ ویئر کو ڈالتے ہیں وہ آپریٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے ایک سافٹ ویئر مان لیا، ہم نے اس کو ایک مبیع مانا، اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس سے چونکہ نفع اٹھایا جاتا ہے نا. اس طرح کی کرپٹو کرنسی کی حیثیت میرے نزدیک طے نہیں ہے. جیسے سافٹ ویئر ہے نا ایسے یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ تو مانی گئی ہے نا کہ ایک یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے. اب جیسے سونا ہے، جی اب اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ دنیا میں جہاں بھی لے جائیں وہ سب مانیں گے واقعی بھی یہ کرنسی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ سکہ رائج الوقت سونا ہے. سامانیت اصل وہی ہے. ہاں اصل سمجھنے وہی ہے، اس پہ گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. چاہے کوئی گورنمنٹ کہہ دے ہم نہیں مانتے، پھر بھی دنیا مانتی ہے. صحیح. تو یہ بھی یہ فزیکل کی بجائے ایک ڈیجیٹل سونا ہے جس کو پوری دنیا مانتے جہاں مرضی لیتے ہیں. لیکن یہ ڈیجیٹل سونا خلقتاً نہیں ہے نا. اب وہ بنا کیسے یہ آپ سمجھ دیکھو. وہ میں نے ابھی پہلے صاحب کا بات آپ غور و فرمائے، میں نے عرض کر دیا کہ اگر اس کو ہنڈی کے طور پر، رسید کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، رسید کے طور پہ نہیں، یہ باقاعدہ خود سے ایک پروڈکٹ ہے، سونے کی طرح رسید نہیں ہے. صحیح. ایک پروڈکٹ ہے، جیسے ایک سافٹ ویئر ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کو بیچ سکتے ہیں آپ جہاں مرضی لے جائیں، اگر وہ کسی کام کا ہے تو وہ بکے گا. تو یہ بھی بکے نہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے. اب اس کو یہ کہاں سے وہ وجود میں آتی ہے، مارز وجود میں، یہ اسٹڈی کرنے والی بات ہے جس کو آپ بھی تھوڑا سا غور و فکر دیکھو نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی میں نے فرض کیا آج سے 5-6 سال پہلے دی تھی اور اس کی قیمت تھی $10 مثال کے طور پر، آج میں ہو گئی ہے $100. سوال ہے کیوں ہو گئی؟ ظاہر اس کی وہ جیسے مالی حیثیت. اب سونا ہے، آپ 5 سال پہلے لیا تھا آپ نے 5 لاکھ روپے کا، آج کا ریٹ اس کا 6 لاکھ روپے ہے. لیکن وہ سونا تو موجود ہے نا جی، ایک فزیکلی چیز ہے نا جی. وہ یعنی اس کی ایک فزیکل قیمت ہے صحیح چیز کی. اب جو ہم جس کو کرنسی جو سکہ رائج الوقت مختلف گورنمنٹ کی جس پہ گارنٹی ہوتی ہے اس کی نہیں ہے حیثیت. دیکھیں اس کی ریٹ دن بدن گر رہا ہے اصل کرنسی کی مطابق، کیوں اصل تو سونا ہے نا، یہ چاندی ہے، چاندی. وہ وہیں کھڑے ہیں. وہ جہاں بھی لے جائیں گے جس ملک میں اس کا وہ سمن کی قیمت وہی رہے، جبکہ جو کرنسی ہے وہ گرتی رہے گی، روز اس کا نیا یونٹ ہوگا. تو تھوڑا سا اس طرح کا حساب. باقی آپ نے پوچھا تھا اس کے اوپر مزید ایک سوال کا ایک حصہ تھا کہ جو نوجوان آج کل کما رہے ہیں انٹرنیٹ سے. ہاں یعنی سوشل میڈیا کی کمائی، جیسے یوٹیوب اور فیس بک، ٹک ٹاک اور اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کی کمائی کے بارے میں؟ ویسے دیکھا جائے تو مثال کے طور پر ایک ویڈیو کوئی آدمی بناتا ہے اور اس پر گوگل پیسے دیتا ہے، اس کے پیسے دینے کی وجہ یہی میرے جو علم میں ہے کہ اس کے اوپر اپنے اشتہار چلاتے ہیں. جی اس اشتہار کے چلنے کی وجہ سے اس کا وہ معاوضہ آپ کو دیتے ہیں. جی یہی وجہ ہے نا جی، حصہ دیتے ہیں. حصہ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں تو سادہ سی بات یہ نکلے کہ وہ اشتہار کس نسل کے ہیں، شرن وہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں. اگر وہ ٹھیک ہے تو ان کی کمائی بھی ٹھیک نکلے گی، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کمائی بھی ٹھیک نہیں نکلے گی. وہ تو سادہ سا اس کا نکل آیا کہ اصل کمائی کی وجہ کیا ہے، ویورز وہ دے جتنے ویورز ہو جائیں، ظاہر وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا ایڈ کتنی دیر چلا، اس کی انہوں نے ریٹ طے کیا ہوا کہ اتنی دیر چونکہ اشتہار آپ کے چینل سے چلا ہے، ہمیں فائدہ ہوا ہے، کمپنی کی پروڈکٹ بکی ہے، تو اس میں سے کوئی پرسنٹیج نکال کر وہ پیسے خود بھی رکھ لیتے ہیں، آپ کو بھی پے کر دیتے ہیں. اب اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میری ایک دکان ہے فزیکل، اور میرے پاس ایک آدمی کہتا ہے کہ یار ہم نے اپنے جوتوں پہ یہاں اشتہار لگا لیں، میں کہوں گا جی لگا لو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کبھار. لیکن اگر کوئی آ کے کو اریاں فوٹو لگانا چاہتا ہے جس سے عوام کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ میرے لیے شرن حرام ہوگا. تو اشتہارات کی نوعیت کو دیکھیں گے نا، اس حساب سے یہ اس کا فتویٰ تو مفتی دے گا، تو یہ میں نے انالائز سادہ سے کیا کہ اس کی. اچھا اس میں ایک اور بات ہے، کئی نوجوان اس کے اوپر جوا کھیل رہے ہیں بیٹھے، ظاہر ان کی آمدن حرام ہوگی. کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو انہوں نے کمپنیاں بنائی ہیں اصل میں فراڈ ہیں، لوگ اس سے پیسے لے لیتے ہیں، وہ سروس نہیں دیتے. تو یہ دھوکہ اور فراڈ کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا وہ چیز ویسے ہی حرام ہو جائے گی آمدن. لیکن اگر آپ اسے فزیکلی کام کر رہے ہیں، مثلا میں ایک جیکارڈ ڈیزائنر ہوں اور میں کسی کو اپنی دیتا ہوں سروس دیتا ہوں کہ میں آپ کو ڈیزائن بنا دوں گا، میں نے بنایا اور آن لائن اس کو گھر بھیج دیا، اس میں مجھے پیسے عین حلال ہوگا. تو یہ نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس نوعیت کا کاروبار کر رہے ہیں. وہ شرن جائز ہے تو وہ آمدن جائز ہو جائے گی.
اگر وہ شرن حرام ہے تو ہم حرام ہو جائے. اور ویڈیو بھی اگر غیر شرعی غیر شرعی بنائی ہیں تو وہ اس کا بھی وہی حکم ہوگا. اول تو پہلے ابھی ویڈیو کے بارے میں بھی صراحت الفتویٰ نہیں ہے کہ یہ ذات ویڈیو کی تصویر کے قائل ہی نہیں ہے. جو لوگ فرق کرتے ہیں کہ یہ وہ تصویریں نہیں ہیں، خو خیر بر ایک فقی یعنی اس میں تو اجماع امت نہیں ہے. اجماع امت میں. ٹھیک ہے جی.